میرے نہایت ہی واجب احترام قابل عزت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر عطاری المدنی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اس مالک کریم نے نبی علیہ السلام کے اس ذکر پاک کی محفل میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارا تو ایمان ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارے بھائی فرحات ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے اور ان کے والد صاحب کا سالانہ ختم شریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد شریف کی اس محفل کو قبول فرما کر ان کے والد مرحوم کی قبر کی منزل آسان فرمائے۔ چند ایک باتیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین مدین کی ایک ذاتی اصلاح کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم روزانہ میلاد شریف کے دن ہے نا، روزانہ محافل کے اندر علماء کرام تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی سنے سنائے جاتے ہیں۔ ابھی آج میلاد شریف کی محفل ہے نا، تو عموماً ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میلاد کی محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے۔ محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوتا ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے خیر ہوتی ہے، اور آخر میں جو احباب تشریف لاتے ہیں ان کے لیے کھانے کا یا لنگر پاک کا گھر والوں نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ یہ 4-5 چیزوں کا جو مجموعہ دیکھیں نا تو مجموعہ ایک محفل نعت بنتی ہے۔ تو چند ایک باتیں انہی 5-6 چیزوں کے حوالے سے اصلاحی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم دور و نزدیک سے چل کے اللہ کے گھر میں آ گئے۔ اب تلاوت قرآن پاک سننے کا ہمارا ادب کیسا تھا؟ حضور اسلام کی نعت سننے کے وقت ہماری اپنی باتیں جو ہے اپنی مشغولیت ہوتی ہے، کوئی عالم دین آ کے واعظ و نصیحت کرتا ہے، اس وقت بھی ہم اپنی باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ حضور اسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ہمارے ذہن ہماری سوچیں کدھر ہوتی ہیں، اور آخر جو پوری محفل پاک کا ایک مغز رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری دعا کی آداب ملحوظ خاطر نہیں ہوتے۔
تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنی محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کرنا یہ بہت اعلیٰ کام ہے اور یہ نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے یقین کریں کہ بات کرتے ہوئے بڑا دکھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ابھی تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ دنیاوی ڈگریاں تو بہت ان کے پاس ہوتی ہیں، اگر اللہ کا پاک کلام ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ قرآن کریم ناظرہ بھی دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ جو بندہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا وہ قرآن پاک کے معاملات اور قرآن پاک کے معانی اور مفہوم کو سمجھے کیسے، کس طرح وہ سمجھ سکے گا؟ قرآن کریم تو وہ برکتوں والی کتاب ہے۔ مشکات شریف کے اندر امام عمر ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اے میرے صحابہ، الیہ یسعد القلب کما یسعد الحدید اذا اصابہ الماء۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا پانی پہنچنے سے، اسی طرح بندہ مومن کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طرح لوہا میل سے بھر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح بندے کا جو دل ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے، وہ بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بتائیں بندہ مومن کے دل کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ یہ تو پتہ چل گیا گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا میں یہ بھی تو بتائیں نا، یہ گندگی، یہ سیاہی، یہ گناہوں کے دبے، یہ گناہوں کے نشانات ختم کیسے ہوں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے کرنے سے، دو ایسے کام ہیں اگر تم دنیا میں رہ کے کرو گے، ان دو کاموں کے کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا، تمہارے دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ پہلا کام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے رب کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ کتنی برکتوں والی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ بندے کے دل کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ اور آگے فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت سے اپنی موت کو بھی یاد کیا کرو۔ آج ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل میں بیٹھیے، آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کا مقصد ہی یہ ہے ہم دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کریں۔ علماء فرماتے ہیں الدنیا دار العمل، کہ دنیا جو ہے نا یہ عمل کا گھر ہے، یہاں پر ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اور والآخرۃ دار الجزاء، جو آخرت کا دن ہوتا ہے وہ جزا کا دن ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اچھے کام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ دنیا میں رہ کے غلط کاریاں کی، اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، اے بندے تو دنیا میں رہ کے اگر کوئی برا کام کرے گا تجھے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، تجھے اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو محفل پاک کے اندر جب ہم آ گئے، ہمارے ذہن و گمان کے اندر یہ بات ہو، اس محفل کا جو آغاز ہے وہ رب کے کلام تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تو آج کی محفل پاک میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے۔ یقین کریں بعض ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جھجک کے مارے، شرم کے مارے بتاتے نہیں، مگر ان کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں درست تلفظ سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اپنی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں آئے، ان کی مدد حاصل کریں کہ حضرت مجھے قرآن پاک نہیں آتا، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے درست تلفظ سے نماز بھی نہیں آتی۔ آج وقت ہے، اپنے وقت کو غنیمت جانے، ان چیزوں کو اچھے انداز سے یاد کریں۔ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر بندے کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کا علم، کسی چیز کا علم نہ ہو تو پوچھنے میں بندے کو شرمانا نہیں چاہیے۔ تو آج کی محفل پاک میں نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہم محفل پاک میں آئیں گے ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت فرمائیں گے اور خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اسلام نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ بندہ جو خود بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کا درس دیتا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ یقین کریں ہم نے کتنے ایسے نعت خوان دیکھے ہیں، نعت پڑھنے والا بھی سرکار کی یاد میں روتا ہے،
नात सुनने वाले भी नबी पाक के इश्क में रोया करते हैं। ऐ काश हमारी वो कैफियत वापस आ जाए। आज बाजू का बंदा कहता है यार हमें रोना नहीं आता, खौफे खुदा में कब्र का डर नहीं लगता, आंखों में आंसू नहीं आते। वजह मैंने शुरू में अर्ज कर दी, हमारे दिल गुनाह कर करके मुर्दा हो चुके हैं। जिन दिलों के, जिन बंदों के दिल नरम होते हैं ना, उन्हें आंसू बड़ी जल्दी आते हैं, वो बड़ी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। और जो रब की रिजा की खातिर मेरे आका की याद में रोते हैं ना, फिर रब तबारक व तआला उन लोगों को मकाम भी ऐसे अता फरमाता है। एक हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने एक बात बताई। वो फरमाते हैं कि एक इलाके का दर्जी था, जब मिलाद शरीफ का महीना आया ना, तो उसने ये एक नीयत की कि सरकार की आमद का महीना आ गया तो मैं अपने हाथों से एक हजूर इस्लाम की मिलाद के लिए ना झंडा तैयार करूंगा। कहते हैं उसने बहुत बड़ा कपड़ा लिया, बहुत बड़ा ना झंडा तैयार किया, एक बांस के ऊपर वो झंडा लगाया। जब उसने झंडे को लगा के अपनी छत पे गया ना, अब खुशी थी कि अपनी छत के ऊपर इसको बांधता हूँ, पूरे इलाके के अंदर सबसे बड़ा झंडा आका के मिलाद का मेरे घर में लगा होगा। उलमा फरमाते हैं, उस्ताद साहब फरमाते हैं, जब उसने वो झंडा लगाया ना तो हवा थी, हवा इतनी तेज थी कि कपड़े ने हिलना शुरू किया। जब कपड़े के अंदर हरकत हुई ना, उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। उसी रात मेरे आका ने उसे अपना दीदार करवा दिया। ये मोहब्बत के सौदे होती है। हमारे अंदर यकीन करें हजूर का इश्क कम होता जा रहा है। आका इस्लाम की मोहब्बत नाम के हद तक रह गई है। हजूर इस्लाम की नात इस अंदाज से पढ़े कि यार नात पढ़ने वाला भी सरकार की याद में रोए। आज तो नात लिखने वाले भी, अल्लाह ताला माफ करे, गानों की तर्जों पे कलाम लिखे हैं। और बाज़ का सुनने को आता है कि लोग गाने सुन के अपनी नातों को याद करते हैं। कैसा वक्त आ चुका है हमारे ऊपर। ये वक्त है यार हजूर इस्लाम से मोहब्बत करने का। आप उठाए ना आशिकों के इमाम, इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी अशरा इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, कैसे जबरदस्त किस्म के आशिक रसूल थे। हयात आला हजरत के अंदर लिखा है कि आप ऐसे आशिक रसूल थे। आपने अपनी जिंदगी के अंदर फरमाया, फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, अगर कोई बंदा मेरे दिल को दो टुकड़ों में तकसीम कर देना, एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। वो ऐसी आशिक रसूल थे। फिर आपने कलाम भी कैसे आका इस्लाम की मोहब्बत वाले लिखे। उलमा ने आपके सफर मदीना को बयान किया। आपने हज्जे बैतुल्लाह के बाद सरकार के शहर की तरफ अपने सफर का आगाज किया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के मदीना पाक में पहुंचे ना, तो अब तो बड़ी सहूलतें हो चुकी हैं। उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे, ऊँटनियों पे, खच्चरों पे सफर हुआ करते थे। तो मदीना पाक के सहरा का एक कांटा आपके पाँव के अंदर पेवस्त हो गया। एक कांटा आला हजरत के पाँव में आके लगा। आप ऐसी आशिक रसूल थे। आपने पता है क्या फरमाया? आपने मदीने पाक के उस कांटे से मुखातब होके फरमाने लगे, ऐ खारी सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? ऐ सरकार के शहर के रहने वाले कांटे, तुझे मेरे पाँव से क्या काम है? तेरी तो निस्बत ही बड़ी है, तू तो नबी इस्लाम के शहर मदीना में रहता है। ऐ खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? ऐ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा, अगर आके लगना तो मेरे दिल के अंदर लग, इसलिए कि तुझे निस्बत शहर महबूब से हो चुकी है। हुजूर इस्लाम के सहाबा कराम की यार अगर जिंदगियां पढ़े तो वो लोग आका करीम इस्लाम की निस्बत रखने वाली चीजों से भी कितना प्यार किया करते थे। आज हमें कितनी मोहब्बत है, हर बंदा अपने ऊपर जान के देखे। एक बुजुर्ग थे सहाबी रसूल हजरत सैयदना मोहम्मद बिन जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मेरे बाप ने मुझे ये बात सुनाई। ये वो बात है जिसको खसाइस कुबरा के अंदर इमाम सयूती ने भी लिखा, और एक और किताब है जिसका नाम है ताज़ीम सय्यिदिल इंसी वल जान। उस किताब के अंदर भी ये बात लिखी है, जिन लोगों ने नबी पाक से प्यार किया है ना, रहती दुनिया तक उनके नाम के डंके बजते रहेंगे। आज हम कहते हैं ना, कोई भी बंदा देखे शहर लाहौर की तरफ जाए ना, तो पहले कहते हैं यार दादा साहब के दरबार पे हाजिरी देनी है। क्या वजह है? उन लोगों ने दुनिया में रह के अपने मालिक को राजी किया। और वो दादा साहब उलमा फरमाते हैं, जब से आपका विसाले ज़हरी हुए, अभी पिछले माह में आपका 978वां उर्स था, 9.5 सदियां आपको हो चुकी हैं तकरीबन, आपको दुनिया से जारी पर्दा फरमाई। उलमा फरमाते हैं कि जब से आपका विसाल हुआ है ना, एक
کے مزار پہ تلاوت قرآن پاک ختم نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے سرکار سے محبت کی، وہ عشق رسول والے لوگ ہوتے تھے۔ آج ہمارا عشق پتہ کتنا، ایک نعت سنی تھوڑی دیر کے لیے بس دل کو سکون ملا، جب بھائی دنیا داری کے کاموں کے اندر مشغول ہوئے تو سارے پھر نافرمانی والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو رب نے بڑی شانی عطا فرمائی، آپ نے پورا سلام لکھا میرے آقا کی شان میں، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے متعلق آپ نے اشعار لکھے۔ آج ہم اپنے جب بالوں میں کنگھی کرتے ہیں نا تو درمیان میں جس سے ہم چیر کہتے ہیں، چرم کہتے ہیں، اردو کے اندر اسے مانگ کہتے ہیں، مانگ نکالنا، پنجابی میں کوئی چیر کہتا ہے کوئی چرم کہتا ہے نکالنی ہے۔ تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں کو بھی شان بیان کی، اور جس وقت ہم اپنے بالوں میں درمیان میں مانگ نکالتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ کالے بال ہوتے ہیں، درمیان میں سفیدی نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی مانگ کیسی ہوتی تھی، آقا کی زلفیں کیسی ہوتی تھی۔ آپ کے صلاۃ و سلام کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جو زلفیں ہیں نا یہ لیلۃ القدر کی جیسی ہے، اس طرح ستی ہوئی رات ہوتی ہے رمضان کی اس طرح کی ہیں، اور فرماتے ہیں جو آپ کی درمیان میں سفیدی ہے نا مانگ، یہ مطلع الفجر صبح صادق جیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں آپ ایسی سیدھا مانگ نکالتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی مانگ کے بھی لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ وہ ایسی عاشق رسول تھے۔ تو بات سنانے کا مقصد یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یار حضور کا پیار ہونا چاہیے، حضور اسلام کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے۔ تو تہذیب سیف الانس والجان کتاب کے اندر حضرت محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ میرے جو دادا جان تھے نا یہ قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے اندر قبیلہ قریش تھا، قبیلہ ہاشم تھا، کتنے قبیلے تھے، ان میں ایک قبیلہ بنی حنیفہ بھی تھا۔ کہتے انہ وفد علی رسول اللہ، اس قبیلے کا ایک گروپ نبی پاک کے دیدار کے لیے مدینہ پاک میں آیا۔ کیسے وہ لوگ تھے، آج ہم حضور اسلام کے درگاہ کا سفر مل جائے تو کتنے محبت سے لوگوں کو بتاتے ہیں یار مجھ سے پوچھو میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں، حرم کی زمین اور قدم رب کے تلنا، میں تو سرکار کے شہر مدینہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کیسے تھے یار، تھوڑا سفر بن لے تو سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر انہیں کوئی پوچھتا بتاؤ کدھر جا رہے ہو تو یہی کہتے تھے رخ زیبا کو دیکھنے جا رہے ہیں، آقا کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان جن کا نام سجاد بن طلق یمانی تھا، یمن کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ جب وہ حضور اسلام کی خدمت میں آئے نا تو سب سے پہلے میرے دادے نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اب حضور اسلام اس وقت کر کیا رہے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے فوجدتہ یغسل رأسہ، آقا کریم علیہ السلام اپنی مبارک زلفوں پر پانی ڈال رہے تھے، حضور اسلام اپنے سر انور کو دھو رہے تھے۔ کہتے ہیں جب سرکار کی میرے اوپر نظر پڑی نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اخا اہل الیمامہ، اے یمامہ کے بھائی آؤ فاغسل رأسک، تم بھی اپنے سر پہ پانی ڈالو۔ اب کہتے ہیں میں سرکار سے پیار کرنے والا تھا، آقا کی اطاعت کرنے والا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی نبی پاک کے حکم کو مانا، میں نے بھی اپنی زلفوں پہ پانی ڈالا، مگر میرے اور حضور کے پانی ڈالنے کے اندر فرق تھا۔ آقا کیا کرتے، پانی لے کے اپنی مبارک زلفوں پہ ڈالتے، کہتے ہیں میں پانی لے کے زلفوں پہ نہیں ڈالتا تھا، وہ پانی جو سرکار کی مبارک زلفوں کو بوسے لے کے آتا تھا نا، وہ پانی اپنے چلو میں لے کے جو پانی سرکار کے سر اقدس سے نیچے آتا وہ پانی میں اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے سر پہ ڈالا کرتا تھا۔ ایسے محبت والے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے اپنے سر پاک کو دھویا تو میں نے اس کے بعد ثم شہدت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور نبی پاک اسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ آج دنیا داری کا تقاضا بھی دیکھیں، اگر دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی بندہ کسی سے محبت کرے نا، اب تو موبائل آ گیا ہے، میسج ہوتے ہیں، طرح طرح کی کالیں ہوتی ہیں، لیکن موبائل سے پہلے چٹھیاں لکھی جاتی تھی، اپنے دوست کے گھر میں خط بھیجا جاتا تھا، بندہ اپنی محبت کے دعوے کرتا تھا، یار میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اب اس کے عاشق کو، بندے کو خط ملتا محبوب کو، وہ خوش ہوتا، یار میرے محب نے میرے نام خط بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ حضرت سیاد بن طلق یمانی ایسا وقت بھی آیا سما کتب علی کتاباً نبی پاک نے میرے نام پہ خط لکھ دیا. خط لکھنے والے نبی کریم علیہ السلام, لکھا کسی حضرت سیاد بن طلق یمانی کو. اب غور کریں جو آقا اپنے غلام کے نام پہ خط بھیج رہے ہیں وہ ان سے پیار کتنا کرتے ہو. کہتے ہیں خط ملا میرا دل خوش ہوا, میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کرم فرمائے, آج اپنی مبارک قمیص کا ایک ٹکڑا مجھے عطا فرما دے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا, حدیث پاک کے جملے ہیں استأنس فاعطانی, آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک قمیص کا ٹکڑا مجھے عطا فرمایا. حضرت محمد بن جابر کہتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں جب ہمارے اوپر یہ کرم ہوا نا, نبی کریم علیہ السلام کی قمیص مبارک کا وہ ٹکڑا ملا, تو کہتے ہیں ہم اس ٹکڑے سے بڑے کام لیا کرتے تھے. کیا کرتے, ہمارے پورے علاقے کے اندر اگر کسی بندے کو جسمانی مرض ہوتا, کوئی بندہ بیمار ہوتا, کسی قسم کی پرابلم ہوتی, فرماتے ہیں وہ ہمارے گھر میں پانی لے کے آتے, ہم پانی کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی مبارک قمیص کا ٹکڑا داخل کرتے. جب وہ پانی میرے کریم آقا علیہ السلام کے مبارک قمیص کے ٹکڑے کی برکتیں حاصل کر لیتا, کہتے ہیں وہ پانی ہم مریضوں کو دیتے, رب انہیں شفائیں عطا فرماتا تھا. کیسی شان ہے, وہ لوگ تھے یار نبی پاک علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنے والے. حقیقی محبت کرنے والوں کا اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کی عالم میں گزر جاتی ہیں. تو محفل پاک کا پہلا ادب کیا ہے, ہم نے محبت سے اور ادب کے ساتھ رب کے کلام کی تلاوت سماعت کرنی ہے. دوسرا ادب کیا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی نعت بھی ادب کے ساتھ سننی بھی ہے اور ادب کے دائرے میں رہ کے حضور کی نعتیں بھی پڑھنی ہیں. تیسرا کام محفل پاک کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی بھی عالم دین آ کے مبلغ آ کے واعظ و نصیحت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. اب بیان کے اندر ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کے جو لوگ تھے نا, وہ بڑی بڑی دور علاقوں میں جا کے علماء کے بیان سنا کرتے تھے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر دین اسلام کا علم سیکھنے کا جذبہ ہوتا تھا, بلکہ بہت بڑے بڑے جلیل القدر جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا کہ عالم دین ہمارے دربار میں آئے, ہمیں واعظ و نصیحت کرے, ہم نیک بن جائیں. ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء, جس کو لکھنے والے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑی مشہور کتاب ہے اولیاء کی شان. بندہ اپنے گھر کا رہنما ہے, ہر بندے سے گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اے بندے بتا تو سربراہ تھا اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, بیٹے کو, گھر والوں کو نبی علیہ السلام کے دین کی تربیت کس انداز سے کی ہے, علم دین کتنا سکھایا ہے. تو اس کتاب کے اندر خواجہ فرید الدین عطار نے نا ایک بڑے کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے, بلخ شہر کے رہنے والے, جن کا نام تھا حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اولا کا بزرگ تھے. انہوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا تو راستے کے اندر بغداد شریف جو ہوتا نا, بغداد شریف, وہاں پر ٹھہرے. اس وقت جو بغداد شریف کا بادشاہ تھا نا, یہ وہ تھا جسے آج ہم خلیفہ ہارون الرشید کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہت بڑے یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے, بڑے تقوی والے لوگ تھے. خلیفہ ہارون الرشید کو جب پتہ چلا نا کہ وقت کے ولی کامل حضرت شفیق بلخی حج پہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں, بادشاہ نے بڑے اہتمام کروائی. جب آپ بادشاہ سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے آئے نا, تو بادشاہ کہتے ہیں حضرت آپ اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں, آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں, اللہ پاک سے آپ نے قرب کی منزلوں کو پایا ہے. میں بے شک بادشاہ ہوں مگر آپ کا طالب علم بننا چاہتا ہوں, آپ مجھے دین اسلام کا علم سکھائیں. یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ ہو کر بھی علماء سے اور صوفیاء سے بیانات سنا کرتے تھے, نصیحتیں حاصل کیا کرتے تھے. اب حضرت سیدنا شفیق بلخی نے یقین کرے بڑے کمال کی نصیحتیں بادشاہ کو مخاطب کر کے بیان فرمائی. آپ نے پتہ کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ بادشاہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجادہ نشین بنا کے بھیجا, گدی نشین بنا کے بھیجا ہے. تو بادشاہ ہے نا, لیکن یاد رکھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے صدق کے بارے میں سوال کرے گا, سچ کے بارے میں پوچھے گا, بتا میری رعایا کو سچ کا کتنا درس دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سجادہ نشین
تجھے حضرت عمر فاروق کا خلیفہ مقرر کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے عدل اور انصاف کے بارے میں سوال کرے گا. تو بادشاہ کا دنیاوی لحاظ سے تیرے پاس بڑی طاقت تھی, بتا تمہیں لوگوں کے معاملات کے اندر عدل سے کتنا کامل تھا. آپ نے فرمایا تیسری نصیحت, اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھی نائب بنایا ہے, اور اللہ نے قیامت کے دن تجھ سے تیری رعایا کے متعلق شرم و حیا کا سوال کرنا ہے کہ تجھے دنیاوی لحاظ سے میں نے عہدہ دیا تھا, طاقت دی تھی, بتا شرم و حیا کا درس لوگوں کو کتنا دیا, شریف پردے کا درس لوگوں کو کتنا دیا. آگے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نائب بنا کے بھیجا ہے. اللہ پاک نے قیامت کے دن تجھ سے علم دین کے بارے میں, شجاعت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تو نے نبی علیہ السلام کے دین کا لوگوں کو کتنا درس دیا. اب یہ وہ نصیحتیں تھی تو ایک اللہ کے ولی نے بادشاہ کو بیان کی, اور اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے حضرت آپ کی نصیحتیں بڑی کام کی ہے, کچھ اور نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بادشاہ پھر ایک بات کا مجھے جواب دو. بادشاہ کہتا ہے کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا سوال یہ ہے, اگر تم ایک ایسے جنگل کے اندر چلے جاؤ جہاں پر تجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے, بتا تو اپنے لیے آدھا گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے کتنی رقم خرچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت صاحب میں اپنی پیاس مٹانے کے لیے آدھا گلاس اگر پانی ملے نا مجھے, جہاں پانی کی کمی ہو تو میں اپنی آدھی سلطنت دے کر آدھا گلاس پانی حاصل کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے پتا چل گیا ہے, اب بتا وہ پانی تو نے پی لیا, تیرے پیٹ کے اندر کوئی مرض بڑھ گیا, اب تیرا پانی جو ہے تیرے لیے بیماری کا سبب بن گیا, اب بتا تو اس پانی کے لیے, اس بیماری کے لیے کتنے علاج پہ پیسے خرچ کرے گا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ حضرت شفیق بلخی سے کہتا ہے حضرت جو باقی آدھی حکومت ہے وہ بھی دے کے اپنا علاج کرواؤں گا. آپ نے فرمایا کہ خلیفہ اس سلطنت کو کیا کرنا جس کی قیمت ایک گلاس کا پانی ہو. آپ نے بہت بڑی نصیحت کی, فرمایا اگر دل لگانا ہے تو نبی پاک سے لگانا ہے, دل لگانا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے لگانا ہے. ایسی سلطنت سے اگر قیامت کے دن بھی جاؤ تو اللہ فرمائے یہ وہ بندے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو دنیا میں رہ کے میری رضا کو طلب کرتے تھے, آج میں ان سے خوش ہو کے میں نے اپنی رضا انہیں عطا فرما دی. تو جس وقت بیان ہو وہ بھی ہم توجہ سے سنا کریں. اب اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. درود پاک پڑھنے کے وقت ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی عبادت کی چیز ہے. نبی کریم علیہ السلام کی کتنی حدیث درود پاک کے متعلق ہم سنتے ہیں. آخر کے اندر دعا مانگی جاتی ہے. دعا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادتوں کا مغز ہوتا ہے, مگر ہمارا دعا کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یہ آخری واقعہ دعا کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل میں نا اللہ اپنے بندے کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تھے. ایک مرتبہ علماء فرماتے ہیں آپ میلاد شریف کی محفل میں بیان فرما رہے تھے. اب بیان کے دوران نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا محفل کے درمیان سے, کہتا ہے حضرت صاحب میں بڑا غریب ہوں, مجھے 4 درہم چاہیے, 4 روپے کی حاجت ہے, تو آپ مہربانی کریں کسی بندے کو کہیں میری اس حاجت کو پورا کر دیں. آپ نے میلاد شریف کی محفل میں بیان کے دوران اعلان کیا یہ حاجت مند بندہ ہے, جو کوئی اسے 4 درہم دے گا نا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا. علماء فرماتے اتفاقاً ایک اور بندہ کھڑا ہوا. وہ بندہ خود تو مسلمان تھا مگر ایک یہودی مالک کے گھر میں کام کاج کرتا تھا, اس کا مالک یہودی تھا. اتفاق رائے یہ کہ اس غلام کے پاس 4 درہم جیب کے اندر تھے. کہتا ہے حضرت صاحب 4 روپے میرے پاس ہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کرتا ہوں, اس کی مدد کرتا ہوں. اور یہ حضور اسلام کے دین کا تقاضا ہے الدین النصیحہ. آقا فرماتے ہیں دین خیر کا ہی کا نام ہے. اب اس نے 4 درہم تو اس کے پاس تھے اپنے بھائی کو دے دیے. اب آپ نے فرمایا بتاؤ 4 دعائیں کون سی کروانی ہیں؟ کہتا ہے پہلی دعا کریں میں آزاد ہو جاؤں, میں غلام ہوں, غلامی کے اندر قید رہتا ہوں, اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے. آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ اس کو آزادی عطا فرما. آپ نے فرمایا دوسری دعا کون سی کروانی ہے؟ کہتا ہے دوسری دعا یہ کریں اللہ میرے مالک کو بھی مسلمان بنا دے, اسے اسلام کی دولت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا تیسری دعا, کہتا ہے تیسری دعا یہ کہ جو 4 روپے دیں گے نا اللہ اس کا نئے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے. حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے, وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے 4 روپے کی حاجت ہے, میرے پاس 4 درہم تھے, میں نے اس کو دے کے اللہ کے ولی کی زبان سے 4 دعائیں حاصل کی ہیں.
4 دعائیں کروائی ہیں. اب وہ مالک جو تھا نا بڑا تجسس کے اندر آ کہتا ہے بتا پہلی دعا کون سی کروائی ہے؟ کہتا ہے حضرت پہلی دعا اپنے مالک سے یہ کروائی ہے میں غلام ہوں اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے. مالک نے بے ساختہ کہا جا میں نے تجھے آج آزاد کہا. فوراً دعا قبول ہو گئی. اب مالک کہتا ہے بتا دوسری دعا. اب غلام تھا نا مالک کے گھر میں کام کرتا تھا, ڈر گیا کہ کس طرح کہوں یہ اپنا مذہب کیسے چھوڑے گا, یہ یہودی ہے. کہتا ہے مالک اگر تو غصہ نہ کرے تو بتاؤ. مالک کہتا ہے بتا. غلام کہتا ہے دعا یہ کروائی ہے اللہ میرے مالک کو نبی پاک کا دامن کرم عطا فرمائے, یہ اسلام قبول کر لے. جب یہ بات کی نا بے ساختہ مالک کی زبان پہ کلمہ پاک جاری ہو گیا, کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر لیا. مالک کہتا بتا تیسری دعا. کہتا تیسری دعا یہ کروائی ہے جو 4 درم دیے ہیں نا اللہ ان کا نعم بدل دے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے مالک نے 400 درم, ایک روایت کے اندر آتا ہے مالک نے اس غلام کو 4000 درم اسی وقت عطا فرما دی. 3 دعائیں فوراً قبول ہوگی. مالک کہتا ہے چوتھی دعا. کہتا ہے چوتھی دعا یہ کروائی ہے اللہ میری اور آپ کی بخشش فرما دے. مالک نے کہا دیکھ 3 کام میرے بس کے اندر تھے, میرے اختیار میں تھے, وہ میں نے کیے. بخشش والا کام میرے اختیار میں نہیں, وہ ارحم الراحمین کرے گا. اللہ کی ذات پہ امید ہے ہماری بخشش فرمائے گا. اب رات ہوئی نا, علماء فرماتے ہیں غلام رات کو سویا تو خواب دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رکھا ہے کہ ہم نے تمہاری بھی تمہارے مالک کی بھی حضرت منصور بن عمار کی بھی اور ان کی محفل میں آنے والوں کی بخشش فرما دی. یہ نبی علیہ السلام کے محفل پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے. لیکن شروع سے لے کے بیان کی ابتدا سے آخر تک ایک ہی بات کی ہے, ہمارے اندر نا ادب کی بڑی کمی ہے. ادب جو ہے نا یہ ساری منزلوں میں مین جس کا کردار ہوتا ہے نا وہ ادب ہوتا ہے. اس بندے کے اندر ادب آ جاتا ہے نا رب اس بندے کو پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے. حضور کی حدیث ہے نا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں رب اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. حضرت شیخ سعدی کا وہ شعر نہیں کتنا مشہور فارسی کا, 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گنا ہنوز ناموں کے گفتگ کمالے بے ادبی. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ پانی سے نہیں عطر اور گلاب سے دھوؤں, عطر اور گلاب سے 1000 مرتبہ زبان کو غسل دوں, آقا پھر بھی یہ زبان آپ کا نام لینے کے قابل نہیں. وہ ایسے محبتوں والے لوگ تھے. آج کی محفل پاک کا یہی مقصد ہے, ہم جس محفل پاک کے اندر جائیں آج کے بعد ادب کے ساتھ بیٹھے. محفل پاک کے اندر بیٹھ کے شور کرنے سے ایک محفل پاک کا ادب اور حسن ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی محفل پاک کے اندر ہماری حاضری ہو تو یہ نیت لے کے جایا کریں یار اس محفل پاک سے میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے دین کا سبق لینا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے بعد خود بھی اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اور نبی پاک کے دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. آج بڑے خوش ہو کے بے باکی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا, کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا جہاں پر نماز کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں نا وہاں پر نماز پڑھنے کے عذاب بھی بیان کیے گئے ہیں. جہاں پر روزے رکھنے کے فضائل ہیں وہاں روزے نہ رکھنے کی وعیدیں بھی بیان کی ہیں. جہنم کے بارے میں نبی پاک کا کیا فرمان ہے, جس بندے کو جہنم کے اندر دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, اور جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا سخت آگ ہے. تو آج وقت ہے حضور کا میلاد ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آج سرکار کے میلاد منانے والے آقا کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والا بن جائے. ہمارا تو کردار اس بات کی وضاحت کرے, جس گلی محلے سے گزر کے جائیں لوگ کہیں دیکھو یار وہ غلام مصطفیٰ جا رکھا ہے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتی عالم میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں تم نے شامل نہیں ہونا جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے بلایا انہوں نے چھوڑا نا, اللہ فرماتا ہے میں نے بھی اپنے بندوں کو چھوڑ دیا. پھر نتیجہ کیا نکلا, اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق لوگ ہیں, یہی تو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہی تو گمراہ لوگ ہیں. آج بندے کی زبان پہ آتا ہے 50,000 میری تنخواہ ہے, 70,000 مہینے کی میں تنخواہ لیتا ہوں, مگر پتہ نہیں کیا وجہ میری پوری نہیں پڑتی, میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے نا اللہ اس کا رزق اس پہ تنگ فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری یاد سے رخ پھیر لیتا ہے اس بندے پہ ہم اس کی معیشت کو تنگ فرما دیتے ہیں.
ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے بھائی فرحات کے والد محترم کی بے حساب بخشش فرمائے، جتنا بھی آپ مہمان دوروں نزدیک سے چل کے جتنے ہمارے عزیز و قارب دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اللہ کریم سب کی بے حساب بخشی فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق حقیقی میلاد منانے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احباب سے